شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب پہلے دن چلے جاتے تو یہ دھرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ابھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب ضرور جائیں گے۔ اب یہ جو چیزیں ہوئی ہیں پچھلے بلوچستان میں خاص طور پہ ہمارے اور بارڈرز پہ جو بھی ہماری شہادتیں ہوئی ہیں پچھلے ہی دنوں میں، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 7 فوجی جوان ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے کہ ان کا تو کوئی کسی خاص کمیونٹی سے تعلق نہیں تھا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اپنے جو اس ملک میں ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کی جائے، ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ ملک میں مایوسی ہو، ڈر و خوف ہو۔ اب یہ جو ہماری جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، یہ تو ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایسے واقعات نہ ہونے چاہیے، اور ہماری جتنی بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، کوشش تو یہی ہے کہ کوئی ایک جان بھی نہ جائے۔ ظاہر ہے اس میں کہ کتنی 70,000 کے قریب ہماری جانیں چلی گئی ہیں، اس میں سویلینز بھی ہیں، اس میں فوجی بھی ہیں، اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سچویشن جس میں کہ آپ کہیں کہ ہم دھرنا دیں گے۔ اب میں ان کی ظاہر ہے کہ ان کے جو جذبات ہیں وہ زیادہ اس وقت قدرتی بات ہے کہ جو غم و غصہ ہے پایا جاتا ہے ایسی کمیونٹیز میں، وہ اپنے آپ کو شاید زیادہ انسیکیور بھی فیل کریں، اینڈ رائٹلی سو۔ تو ایسی صورتحال میں میرا تو خیال یہی ہے کہ جو بھی آپ کا جو دشمن جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ میں ملک میں انتشار پیدا ہو اور ایک بے یقینی کی اور ایک تذبذب کی کیفیت پیدا ہو، ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہم بحیثیت ہمیں پاکستانی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان کے نظائم کو خاک میں آپ یہ جو بات کریں نا، یہ اب ہم وہیں پہ کوئٹہ میں جو دھرنا ہو رہا ہے اس میں آغا رضا صاحب موجود ہیں جو کہ مرکزی رہنما ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا رضا صاحب۔ السلام علیکم میر صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ٹھاک، بہت بہت شکریہ آغا رضا صاحب۔ یہ شبلی فراز صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اگر آپ دھرنا ختم نہیں کریں گے تو اس سے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ اصرار کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو تب ہی آپ اپنی لاشیں دفنائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت ہم پاکستان بننے کے بعد سے دیتے چلے آ رہے ہیں، اور پچھلے 22 سالوں میں جتنی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، اگر کسی اور کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کیسے وہ چیلنج کرتے اور تشدد کا راستہ اپناتے۔ ہم غیر متشدد لوگ ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ میر صاحب آپ کبھی کوئٹہ تشریف لائیے گا، میں آپ کو دکھاؤں کہ 1.5 کلومیٹر علاقے میں ہم کنفائنمنٹ کی زندگی آلریڈی گزار رہے ہیں۔ ہم آلریڈی ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، آلریڈی ہمارے تاجر تجارت کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو سیکیورٹی کے نام پہ اس قدر کنفائنمنٹ کے بعد ہم سب کو نفسیاتی مریض بنانے کے باوجود بھی اگر ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، اس طرح سے ہمیں ذبح کیا جاتا رہے گا، تو صرف اس وجہ سے کہ چند ایک واقعات کو بہانہ بنا کے کہ چونکہ وہاں یہ واقعہ ہوا تھا، چونکہ یہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کو خطرہ ہے۔ ہم سے زیادہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنے والے شاید ہی پاکستان میں کوئی ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بات، ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جس طرح سے داعش بنا کے پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور پھر شکست کے بعد یہاں اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں ہمارے خطے میں، افغانستان میں، اور پھر یہ بات یہ قبول کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ داعش ایک حقیقت ہے اور داعش موجود ہے۔ جس طرح سے کن چاقو وہاں چھوڑ کے، لیکن آغا صاحب آپ کی ساری باتیں بجائے ہیں، لیکن یہ ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی لاشیں جو ہیں وہ 5 دن سے سڑک پر پڑی ہیں، تو اب اگر ان کو دفنا دیا جائے تو اس سے ان کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ امیر صاحب اب ایک صحافی ہیں، ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں جی، کون ایسا شخص ہوگا جو یہ چاہے گا؟ کون ایسی ماں ہوگی کہ یہ چاہے گی کہ ذبح ہونے کے بعد
یہ کربلا تو نہیں ہے نا کہ خاک و خون میں بے گور و کفن آل رسول کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. کون ایسی ماں ہوگی جو یہ چاہے گی؟ لیکن کس قدر مجبور ہیں ہم. نہ ہم تشدد کرتے ہیں، نہ ہم، میں نے پہلے کہا، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں. ہم آ کے سڑک پہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس امید پہ کہ کوئی ایسا شخص شاید ہو جو کہ ہمارے درد کو محسوس کرے. اب 5 دنوں کی آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، یہاں بات ہوئی کہ اگر پرائم منسٹر صاحب پہلے دن آتے، نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر وزیر اعلیٰ صاحب یا کیبنٹ کا کوئی ممبر پہلے دن یہاں آ جاتا، پہلے 10 گھنٹوں میں یہاں آ جاتا، تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. اور 48 گھنٹوں کے بعد میر صاحب 48 گھنٹوں کے بعد بلیدی صاحب یہاں آئے ہیں. 48 گھنٹوں تک کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک مسکنسیپشن جو ہے کہ یہ جنازے لے کے یہاں پہلے دن سے بیٹھے ہوئے نہیں. اٹ از ٹوٹلی رانگ. ہم نے یہاں دھرنا دیا تھا 24 گھنٹوں کے بعد لواحقین اپنے جنازے خود صبح 10 بجے، یعنی اگلے دن صبح 10 بجے اپنے جنازے لے کے یہاں آئے تھے، بلکہ 10:30 بجے کے قریب. اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، وہ میں آپ کو ارسال کر دوں گا. لواحقین نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اپنے جنازے یہاں رکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب تک کہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی، جب تک پرائم منسٹر صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں، ہم اپنے جنازے یہاں سے نہیں اٹھائیں گے، ہم لاشوں کی تدفین نہیں کریں گے. اگر آپ پہلے دن کے میرے انٹرویوز دیکھ لیں، اس میں میں نے صراحت کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ تدفین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. اس وقت تو یہاں ایک اور بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے. اب ایک اور بات، آغا صاحب ایک بات کی ذرا وضاحت کر دیں. آغا صاحب وہ بے حرمتی تو ہو گئی. اب اگر یہاں مزید بے حرمتی ہو رہی ہے تو یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے نہیں. اگر وہ آ جائیں 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ میں یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ خان صاحب نے جن لوگوں کو یہاں بھیجا، واپس جا کے انہوں نے جس طرح سے غلط بیانی کی ہے یا I don't know مس انٹرپریٹ کیا ہے چیزوں کو، ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے. دیکھیں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں شکایت ہے بلوچستان حکومت سے، لیکن اس کے باوجود بلوچستان حکومت کا کوئی بھی نمائندہ یہاں آیا، لوگوں نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو سنا. اچھا، اب اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، میرا سوال سن لیں ذرا، میرا ایک سوال سن لیں. بلوچستان حکومت کے نمائندے لیاقت شہوانی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جو لاشیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، جو تابوت رکھے ہوئے ہیں جن شہداء کے، ان میں سے 7 لوگ جو ہیں وہ افغان شہری ہیں، اور افغانستان کی حکومت ان کی لاشیں مانگ رہی ہے تاکہ ان کو افغانستان میں دفنایا جائے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. 5 دنوں کے بعد ان کو یہ بات یاد آئی ہے. خدا را اب مزید اپنی شرمندگی میں اضافہ مت کیجئے. آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ 1 سیکنڈ کے لیے اگر فرض بھی کرتے ہیں کہ کوئی غیر ملکی ہمارے ملک میں آئے تو اس کو ذبح کیا جانا چاہیے. یہ لغو باتیں ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. تو آپ ان کو پاکستان میں ہی دفن کریں گے؟ بات کرتے ہیں آپ ان کو پاکستان میں ہی دفن کریں گے؟ دیکھیں میر صاحب، اگر بات یہ آ جاتی ہے، کیا پاکستان میں کبھی یہ قانون سازی ہوئی ہے کہ پاکستانی شہریت کا حامل ہے کون؟ کیا کوئی ایسا آئین میں کوئی ایسی شق موجود ہے کہ آیا 1947 کے بعد یا 1974 کے بعد یا پھر 1980 کے بعد؟ کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے. نوٹیفیکیشنز پہ کام چل رہا ہے. اگر چابہار سے اور ایرانی بلوچستان سے کوئی بھی بلوچ یہاں آتا ہے وہ پاکستانی ہے. اگر ہندوستان سے کوئی بھی آ کے یہاں آباد ہوتا ہے وہ پاکستانی ہے. اگر کوئی بھی پشتو بولنے والا افغانستان سے آ کے جن کی تعداد لاکھوں میں ہے وہ پاکستانی ہے. لیکن ہمارے لیے پہلے تو قتل کیا جائے، ان کو حصے بکھرے کر دیے جائیں، جسموں کے ذبح کر دیا جائے، اس کے بعد ان پہ یہ الزام لگے کہ چونکہ یہ افغانی تھے. یہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی نالائقی چھپانے کے لیے آپ مزید کتنی؟ تو یہ افغانی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ افغانی نہیں ہے، ان میں کوئی افغانی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ ہیں تو پہلے دن کیوں نہیں تھے یہ افغانی؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.